اب یہاں پر قرآن مجید کے ہم باطن کی بات کر رہے ہیں، تو ایک قرآن کا ظاہر ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ کچھ ہے کہ جسے لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم؟ تم کیا جانو؟ یعنی انسان کو اس کے جہل کی طرف متوجہ کیا گیا کہ جو ظاہراً شب قدر ہے، تمہیں تو اتنا ہی پتا ہے کہ وہ بھی چند گھنٹوں کی رات ہے، مگر اس سے زیادہ تمہیں کیا معلوم؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو جیسی عام راتیں ہیں ویسی رات ہے۔ اگر ایک عام انسان یہ تبصرہ کرے تو قرآن مجید ڈانٹ کر اس کو خاموش کر دے گا کہ خبردار، یہ رات شب قدر ہے، اسے عام راتوں جیسی مت کہنا۔ شب قدر کا عام راتوں جیسا ہونا ایک جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ رات عام راتوں جیسی تو پروردگار ناراض ہو جائے گا۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات تو عام راتوں جیسی نہیں ہوگی، جس شخص پر قرآن نازل ہوا وہ عام بشر جیسا ہو جائے گا۔ غور طلب بات تو ہے۔ اب آئیے باطن کی طرف۔ ہمارے پاس روایات کے اندر، احادیث کے اندر چھٹے امام سے یہ حدیث موجود ہے۔ واپس وہی بزرگ مجھے یاد آئے، صاحب تفسیر نمونہ جناب آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، انہوں نے خاتون جنت کے اوپر ایک کتاب لکھی جو اردو میں ترجمہ بھی ہوئی، اور وہاں پر انہوں نے بجائے مقدمہ ایک حدیث تحریر فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ وہ اسی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا باطن ہے کہ معصوم نے کیا فرمایا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں، تفسیر عیاشی کے اندر بھی ہے، بحر الانوار کے اندر بھی ہے کہ چھٹے امام ہے، وارث قرآن بتائے گا کہ اس کا باطن کیا ہے۔ نہ آپ کو یہ حق ہے نہ مجھے یہ حق، یہ ظاہر کی بات نہیں، یہ باطن کی بات کہ امام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر یا فاطمہ، کہ یہ شب قدر، اس کا ایک مصداق، اس کا ایک باطن خود فاطمہ زہرا۔ یہ چھٹے امام کہہ رہے ہیں، عجیب بات لگتی ہے نا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر انہوں نے بہت خوبصورت تجزیہ اور تحلیل کیا۔ جناب سیدہ پر جو کتاب لکھی، مقدمے کی جگہ لکھا بجائے مقدمہ، اور پھر وہاں پر اس حدیث کو لکھا کہ امام یہ کہتے ہیں کہ شب قدر فاطمہ زہرا ہیں۔ اب اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے، برادران عزیز غور کیجئے گا، کہ پروردگار فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ زہرا کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ زہرا کیا ہے؟ تو شب قدر جس طرح سے پوشیدہ ہے، اسی طرح سے فاطمہ زہرا بھی پوشیدہ ہے۔ جس طرح سے شب قدر کے بارے میں احتمال ہے کہ شب قدر 19 بھی ہو سکتی ہے، 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے۔ کیا عجیب اتفاق ہے کہ بی بی کی قبر کے بارے میں بھی 3 ہی احتمال ہیں، کہ یا شہزادی اپنے حجرے میں دفن ہے، یا جنت کے اس ٹکڑے میں دفن ہے جس کو مدینہ منورہ کے اندر روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ جنت البقیع کے اندر دفن ہے۔ 3 احتمال وہاں شب قدر کے بارے میں، 3 احتمال یہاں شہزادی کے بارے میں۔ پروردگار فرماتا ہے تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ فاطمہ زہرا کیا ہے؟ بس اتنا سمجھو کہ یہ چند گھنٹوں کی رات، اسے گھنٹوں میں ناپنا تمہاری غلطی ہوگی۔ تمہیں مختصر نظر آ رہی ہے یہ رات، مگر اثر کے اعتبار سے خیر من الف شہر، 1000 مہینے مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب جناب سیدہ کی زندگی 18 برس، انتہائی مختصر۔ عام خواتین کی جتنی ایج ہوتی ہے ایوریج اوسطاً اتنی بھی نہیں ہے۔ برادران اہل سنت کے یہاں قول 28 برس کا ہے، وہ بھی اگر آپ لے لیں تو جوانی، انتہائی مختصر زندگی۔ مگر پروردگار عالم گویا متوجہ کر رہا ہے، رات کو گھنٹوں میں اگر تم نے ناپا تو تم شب قدر کو نہیں پہچان سکو گے، اور سیدہ کی زندگی کو سالوں میں اگر تم نے ناپا تو زہرا کو نہیں پہچان سکو گے۔ خیر من الف شہر، وہ رات چند گھنٹوں کی ہونے کے بعد 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے مل کر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح 18 سال یا 28 سال زندگی مختصر ہے، مگر تمہیں کیا معلوم کہ زہرا کیا ہے؟ ہزاروں سال کی منحوس زندگیاں اس ایک مختصر بابرکت زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب اس کے بعد یہ ہمیں پھر سمجھ میں آتا ہے کہ انا آتینا کل کوثر کا مطلب کیا ہے، کہ حبیب ہم نے آپ کو قلیل عطا نہیں کیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، خیر کثیر عطا کیا ہے۔ کہ یہ نگاہ قدرت میں ہے کہ زندگی سالوں کے اعتبار سے مختصر ہو، مگر امپیکٹ کے اعتبار سے
اثر کے اعتبار سے وہ اثر کتنا زیادہ ہے کہ ہزاروں مہینے ہزاروں زندگیاں مل کر ایک زندگانی زہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتے.